أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک من زانت به الرسول. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ رسولاں دی جماعت ہے مقدس متبرک اور مقرب الی اللہ، اور نفس نبوت دے وچ سارے نبی شریک ہیں، لیکن اپنے اپنے مقام تے ہر ایک دے درجات عند اللہ جڑے وہ اپنے قرب دے درجات اور اخروی ثواب اور درجات دے مقامات یہ ہر کسی دے اپنے، یعنی سب اچھے ہیں، سب مقبولان بارگان. تمام نبی جڑے وہ معصوم عن الخطا، انہوں تو خطا نہیں ہو سکتی. اللہ دے پاک باز پاک تینت اور اللہ دی طرف دعوت دینے والے اللہ دے مقرب بندے سارے اچھے ہیں. بعض اچھے چو بھی اچھے نہیں، یعنی پھر اگو درجات جڑے قرب دے وہ ہر کسی دے اپنے اپنے. جس طرح منہم من کلم اللہ، بعض ایسے ہیں جنہاں بغیر فرشتے دے یا براہ راست اللہ کریم دے نا کلام فرمایا، جیسے موسیٰ علیہ السلام دا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے کہ براہ راست خطاب باری نال سرفراز کیتے گئے. ورفع بعضهم درجات، اور بعض ایسے ہیں جنہاں دے درجات اس تو بھی بلند کر دیتے گئے. مفسرین کرام فرمائندے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات ستودہ صفات اتھے مراد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نو طور تے بیٹھ کے شرف ہم کلامی نصیب ہویا، بغیر فرشتے دے براہ راست کلام باری نصیب ہویا. اور نبی علیہ السلام نو شب معراج بالائے عرش جتھے رب چاہیا اتھے لے گیا، اور بلا حجاب اور براہ راست کلام باری نصیب ہویا، مخاطب الہی اور مکالمہ الہی نصیب ہویا. تو سو اپنے اپنے درجات ہیں اور سب مقبولان بارگاہ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا سفر معراج جڑا خود ہم جڑے وہی لے آنے والے فرشتے روح الامین وہ سدرۃ المنتہا تک جا سکے، لیکن آپ دی ذات بابرکات نے جتنا بلند چاہیا اللہ کریم لے گیا، اور جسم عالی دے نال لے گیا، جسد عالی دے نال لے گیا. بعض لوگوں نے یہ بھی جان چھڑانے دی کوشش کیتی ہے جنہوں عقلاً سمجھ نہیں آئی کہ یہ معراج خواب وچ ہویا اور روحانی گل ہے. خواب وچ اگر ہوندا تو شاید اس کا انکار ابو جہل بھی نہ کرتا. کوئی بندہ بھی کوئی خواب دیکھ سکتا. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیت المقدس تشریف لے گیا، تو بیت المقدس دی نشانیاں کیوں پوچھتے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس دا تذکرہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام اس آیہ مبارکہ بنی اسرائیل دی چاہتا. حضور جسم عالی دے سمیت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جس حال چاہے اسے حال جتھے رب چاہیا جتنی عظمتہ چاہیا تشریف لے گئے، اور بلا حجاب کلام باری نصیب ہویا. اتھے ایک اور بھی مسئلہ کھڑا ہو بیندا کہ حضور نو دیدار باری نصیب ہویا کہ نہیں.
موسیٰ علیہ السلام نے دیدار باری دی آرزو کی تھی، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں نے اپنا رخ انور وکھا، میں تیرے دیدار کرنا چاہنا۔ فرمایا لن ترانی کہ موسیٰ دیکھ نہیں سکو گے، اور ولیکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ نو ویکھو، اگر وہ تجلی برداشت کر سکیا تو پھر فلما تجلی ربہ للجبل، تھوڑی جی تجلی ذاتی جس لئے پہاڑ تے پئی، جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہ عالم دنیا سے، عالم آب و گل سے، عند الموت بھی اور مرنے تو بعد بھی ہر فرد بشر نو فرشتے نظر آتے ہیں، انہوں دی گل سندا، وہ سوال کر دیں، جواب دینا۔ آخرت دا معاملہ مختلف ہے، میدان حشر وچ مومنون ذات باری دی زیارت ہو سی، جنت وچ ہر جنتی جیڑا او ذات باری دا دیدار کرے گا اپنی حیثیت اپنے قدر دے مطابق۔ تو حضور جس ویلے تشریف لے گئے بالا عرش، اور جتوں تک رب چاہیا تشریف لے گئے، تو آپ دا مقام تے جنت تو بھی بلند ہو گیا۔ اتھے اگر حضور نے دیدار باری ہوئے تو اس نو یہ دنیاوی امور تے یا موسیٰ علیہ السلام والے واقعہ تے قیاس نہیں کیتا جا سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام اس دار دنیا جلوہ افروز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب الہی دے پتنے جس منزل تے اللہ چاہا اتھے جلوہ افروز ہے، اتھے دیدار باری ہوئے، تو اس تے وہ گل ساتھ ایک نہیں ہوندی کہ دنیا دی اک نہیں بیک سکتی، چونکہ وہ عالم وکھرا، وہ جگہ بلند ہے۔ سو بعض تے فضیلت دیتی گئی، تو مطلب ہے کہ سب اچھے ہیں، بعض اچھے ہیں جو اور بھی اچھے ہیں، اور یہ اصول علماء حق دے مطابق اولیاء اللہ تے بھی لاگو کیتا وینا کہ کسے تو گھٹیا آکھنا جرم ہے۔ انبیاء دی تعریف بھی یہ اصول ہے کہ یہ آکھنا ایسی تعریف کسے نبی دی کرنی جس چو کسے دوسرے نبی دی توہین دا پہلو نکل دو وہ جائز نہیں۔ سب اچھے ہیں، سب لائق تعریفاً، اور سارے اللہ دے مقرب اور پاک باز اور اللہ دے نبی اور مقبولان بارگان، اس پھر اچھائی دے وچ اگو ذاتی درجات ہیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ اہل حق سب اچھے ہیں، اور بعض اچھے جو بھی اچھے ہیں، تو پھر ایسی تعریف کیتی جائے جسے دوسرے دی توہین دا پہلو نہ نکلے، بلکہ سب دی تعریف ہے، بعض انہاں جو بھی اچھے ہیں۔ سو فرمایا اسی طرح مختلف انبیاء نواسا نے مختلف درجات دیتے۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ علیہ السلام نو جڑے مریم دے بیٹے اسا نے بڑے درجات عطا فرمائے اور واضح معجزات اور دلائل عطا فرمائے، اور اس زمانے دے مطابق بے پناہ کمالات عطا فرمائے۔ معجزات انبیاء بھی اس زمانے دے حالات دے مطابق ہونے، اور جس چیز دا کمال دنیا تے ہوئے اس سے دے وچ معجزات عطا ہونے۔ عیسیٰ علیہ السلام دی بعثت دے وقت اتباع دا کمال ہے، آپ نے ایسے معجزات عطا ہوئے کہ طبیب عاجز آگے مردے نو زندہ کر دینا، مادرزاد اندھے نو اودی آنکھی روشن ہو جانیاں، کوڑی دا ٹھیک ہو جانا، مٹی دا پرندہ بنا کے تو اسے دم کرنا تو اس نے اڑ جانا، زندہ پرندہ ہو جانا، انہیں جڑے اتباع ہوتے نہیں کر سکتے۔ اور پھر دوسرا اساں نے انہوں نے فضیلت دیتی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جبرائیل امین انہوں دا ہمراہ کر دیتا، چونکہ یہود بے بابود سخت دشمنی کر دے اور قتل دے در پہ اللہ کریم نے روح القدس دے نال انہوں دی مدد فرمائی۔ اور اگر اللہ چاہتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یعنی بہت بڑی بات یہ ہے کہ اللہ دا نبی مبعوث ہو گیا، معجزات اور واضح دلائل اور اللہ دی کتاب آ گئی، اور یہ بہت بڑا سبب ہے گمراہی تو بچنے دا اور ضلالت تو بچنے دا۔ جس طرح رات دی تاریکی کوئی ٹھوکراں کھا رہے ہوئے اور پھر سورج طلوع ہو جائے اور ہر طرف روشنی پھیل جائے، پھر بھی اگر وہ ٹھوکر کھائے اور اپنی مرضی نال رستہ چھوڑ کے تے جھاڑ جنکاڑ وڑ جائے یا پتھراں تے کھڈیاں گردا پھرے، تو یہ اس دی بد نصیبی، پھر اس نو ذات باری زبردستی پکڑ کے اتھے سدھے رستے تے نہیں لے کے آندی۔ یہی تو بندے نے اختیار دیتا گیا، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا،
اس دا اپنا انتخاب ہے، وہ شکر کرنا چاہتا یا ناشکری کرنا چاہتا. سو جس طرح سورج طلوع ہوندا انبیاء دی بیست اسی طرح ہوندی ہے، ہر طرف حق دی روشنی پھیل ویندی ہے، صداقت دی روشنی پھیل ویندی ہے، ہر طرح دی رہنمائی میسر ہوندی اور اس دے نال معجزات دے نال اس دی تائید ہوندی. اور اگر انہاں دا معاملہ رب دے نال درست ہوندا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ، اللہ چاہتا تے انہاں تو بعد ایک دوسرے نو قتل نہ کر دے. اللہ تاں چاہتا جی وہ اللہ کو منگ دے، فیصلہ تو انسان دا. ان جس لئے معاملہ انہوں نے اللہ کریم نال ہی درست نہیں کیتا، رب کو ہدایت منگی ہی نہیں، وہ ہدایت پانے ہی نہیں چاہتے بلکہ اپنی گمراہی نو ہی ہدایت سمجھ دیں، اپنے رسومات اور رواجات نو ہی ہدایت سمجھ دیں اور اپنے کردار نو ہی روشنی سمجھ دیں. جڑا نور نبوت ہے اس دی روشنی دی طرف جانا نہیں چاہتے. تو جس لئے وہ نہیں چاہتے تو پھر اللہ کریم بے نیاز ہے، اللہ بھی انہوں تو بے پرواہ ہے، اللہ نو بھی انہوں دی کوئی ضرورت نہیں، اس نے بھی انہوں نے بچایا کو نہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جس ویلے انہوں نے کو واضح دلائل آ گئے، اگر وہ اللہ دی پناہ منگ دے اور اللہ کو ہدایت منگ دے تو اللہ انہوں نے قتل و غارت گری تو بچا لینا. یعنی جس ویلے انبیاء اور رسول دا اتباع چھٹ وینا اور برائے نام دین رہ وینا. اور دین دے دعوے دار تو وہ لوگ بھی ہے، یہودی بھی دین دے دعوے دار ہے اور عیسائیاں نے بھی دین دا دعویٰ کیتا، لیکن انبیاء دی اطاعت انہاں بھی چھوڑ دیتی، انہاں بھی چھوڑ دیتی، مذہب وچ اپنی پسند نہ تبدیلیاں کر لیاں، جس دا نتیجہ یہ ہویا کہ انہاں قتل عام شروع ہو گیا اور ہن تک ہو رہا جا رہا. ہن اسی تکیے اگر جڑی مغربی دنیا تو اسے عدالتاں اور قانون اپنا بڑی اس نا جاں فشانی نہ کم کر دین اور بڑے سالہ لگ وجن تامی وہ جرائم دی اصل ڈھونڈ دین، تلاش کر دین، مجرموں تلاش کر دین، سزا دین، لیکن جرائم دی تعداد کم نہیں ہوندی، قتل و غارت گری اسی طرح جاری ہے. اس دی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت نو چھوڑ دیتا اور گمراہی نو ہدایت سمجھ کے اس دے پیچھے دوڑ رہے ہیں. جس ویلے انبیاء دا اتباع اور نور نبوت دی روشنی چھوڑی ویندی تے نتائج یہ حال ساڈا کہ اسی لگے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، بندے قتل ہو رہے ہیں، کسے بندے نو تحفظ حاصل نہیں، ہر جگہ خانہ جنگی دی صورت بنی ہے، ہر بندہ ڈرتا پیا. تو دی وجہ یہ ہے کہ اساں نے بھی نبی علیہ السلام دی تقسیم کیتی روشنی اور نور نو چھوڑ کے اور کوئی نوی روشنی تلاش کرنے دی کوشش ہے، جس دی سزا ہے کہ اللہ کریم دی طرفوں لوکاں عذاب دے طور تے قتل اور دہشت گردی شروع ہو ویندی ہے. اور پھر اس دی ایک جڑی ہے جس لئے اختلاف ہوندا تے جس لئے جڑی قوم یا جڑے لوگ اپنے نبی دے آکام نہ اختلاف کر سکتے ہیں آپس وچ متحد کتھے رہ سکتے. جڑی قوم نبی نو نبی سمجھدے ہویا، نبی مندے ہویا، نبی دے آکام نہ اختلاف کرنے دی جرات کر دی، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پہ جیسے ایک دوسرے لوگاں نہ متفق رہ سکن. چنانچہ یہ اختلاف اناج پھیلدا اور اختلاف اتنا شدید ہوتا کہ پھر آپس قتل و غارت گری شروع ہو گئی. ساڈے کو بڑا اسی کوشش کرنے جی رواداری کرو اور قوت برداشت پیدا کرو اور ایک دوجے دا لحاظ کرو اور بندیاں نو بلا وجہ نہ مارو، لیکن یہ اسی آکھنے اپنی زبان نال تے جے یہ پیغام دیتا جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آکام دی روشنی آپ دے حوالے نال، اللہ دے آکام دی روشنی کتاب اللہ دے اور اللہ دی ذات دے حوالے نال، اور جڑے اے پیغام دیندے او آپ بھی اللہ دی اطاعت اور اللہ دے حبیب دی اطاعت شروع کرن، او بھی اختلاف نہ کرن اللہ نال اور اللہ دے رسول نال. عدم اطاعت بھی تے ایک اختلاف ہے نا، حکم نہ مننا بھی تے اختلاف ہے نا. بندے نے کام تک کرنا جس لئے اس نے اللہ دے اور اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق نہیں کرنا دی، یا اپنی مرضی دے مطابق کرنا، یا شیطان دی مرضی دے مطابق کرنا، یا کسی دوسرے دی مرضی دے مطابق کرنا. اختلاف تو ہو گیا. تو جنہیں لوگوں خود ذات باری دے آکام نہ اختلاف ہے، ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے آکام نہ اختلاف ہے، اور دوسرے نو کس طرح انہوں دی نصیحت کی اثر کر سی کہ قوت برداشت پیدا کرو اور ایک دوسرے دی احترام کرو. یہ تو اللہ دے آکام ہے.
چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام دی تشریف آوری تو بعد اور وہ معجزات اور کمالات تکنے تو بعد اور اللہ دی کتاب سننے تو بعد بھی انہوں نے اتباع نہ کیتا، اختلاف کیتا اللہ دے نبی نال، اللہ دی کتاب نال۔ اس دا نتیجہ یہ ہویا کہ آپس وچ قتل عام انہوں دے شروع ہو گیا، اور اللہ چاہتا تو انہوں نے بچا لینا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ، اگر اللہ چاہتا تو ایک دوسرے نے قتل نہ کر دے، لیکن اللہ تاں چاہتا کہ اللہ نے تے اختیار بندے نے دیتا، وہ اللہ تو ہدایت منگ دے، یہدی الیہ من ینیب، جس دے دل وچ خواہش پیدا ہو جائے ہدایت دی، اللہ ہدایت دے دینا۔ وہ اپنی جڑی انہاں دی اختلافات ہے اور جڑی اپنی غلط رائے اس تے انہاں نے زور لائی رکھیا، اس تے مصر رہے، چنانچہ اللہ کریم نے انہوں نے ہدایت تو معروم رکھیا۔ اور جس لئے ہدایت تو معروم ہوئے تو اس کا مطلب ہے اللہ دی ذات نہ، اللہ دے احکام نہ اختلاف ہو گیا، اللہ دے نبی دے احکام نہ اختلاف ہو گیا۔ تو جس لئے اللہ اور اللہ دے رسول نہ کوئی متفق نہیں، تو آپس سے متفق کتنے رہنا، وہ پھر انہوں دا اختلاف ذاتی بھی ہو گیا، اور اس اختلاف نے انہوں نے خانہ جنگی اور ایک دوسرے دے قتل تے آمادہ کر دیتا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، انہاں جو کچھ لوگ ایسے جڑے ایمان لے آئے، ان ایمان دا تقاضا اطاعت ہے، جنہاں نے یقین کیتا اللہ دی گلتے، جنہاں نے یقین کیتا اللہ دے نبی دی گلتے، اور اس دے مطابق انہوں نے اپنے عمل نو ڈھال لیا، وہ خانہ جنگی تو بچ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور جڑے انہاں چو جنہاں نے کفر کیتا، اختلاف کیتا، وہ سے پھنس گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ تو چاہتا تو انہوں نے بچا سکتا ہے اور انہوں نے بچا دینا، لیکن ذات الہی نے قانون بنا دیتے، انہوں قانونوں کے مطابق دنیا چل رہی ہے۔ اور ام دے درخت تے اگر تسی آکھو انگور لگن تے دوئے میوے، دوئے مٹھے، دوئے مفید ہیں، لیکن ام دا درخت ام دے گا، انگور نہیں دے گا۔ انگور دی بیل انگور دے گی، ام نہیں دے گا۔ ککر نہ کنڈے ہی لگن گے، ککر تے ام نہیں لگ دے۔ جیسا کردار ہوئے گا، جیسی کسی دی سوچ ہوئے گی، جیسا کسی دا نظریہ ہوئے گا، اس تے ویسا ہی پھڑ لگے گا۔ اللہ تو قادر ہے، وہ چاہے تو ککراں تے ام لا دے، وہ قادر ہے، لیکن وہ اس نے اپنے قانون جڑے بنا دیتے ہیں، فرمایا انہاں کوئی تبدیلی نہیں ہوندی، وہ اپنے قانون اسی طرح نافذ ہونے۔ تو چونکہ اللہ نے بندے نو اختیار دیتا، اگر یہ اختیار بھی وہ سلب کر لے تو پھر احتساب کس گل دا؟ یعنی بندے نو اختیار دیتا کہ وہ اپنے واسطے راہ حیات چن لے، کس طرح تے وہ کس طرح تے زندگی گزارنا چاہتا اور کس رستے تے چلنا چاہتا۔ تو جی اتھے بھی اللہ کریم زبردستی اسا کسی راہ تے چلا دے تو پھر حساب کیڑی گل دا، پھر حشر دا کیا فائدہ، پھر حشر دی کی ضرورت ہے، پھر یوم جزا دی کیڑی ضرورت ہے۔ حساب تے اسے واسطے ہے کہ بندے نے اپنے واسطے اپنی پسند نال ایک راہ چن لئی، ہن جیڑی راہ اس چن لئیے، جیڑے اس تے نتائج آنے وہی آنے۔ اللہ قادر ہے، وہ چاہے تو نتائج بدل دے، لیکن اس دی حکمت بالغہ ہے کہ چونکہ اس نے خود انسان نو فرصت دیتی، لہذا جڑا رستہ وہ چندا وہ اس تے چلدا۔ اور اگر اللہ انہوں نے بچانا تو ایک دوسرے نے قتل نہ کر دے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جس طرح چاہتا اس طرح کردہ۔ اللہ نے چاہیا ہے کہ بندیاں اختیار دیتا جائے اور انہوں نے نظریات دا اور کردار دا اور اپنے راہ حیات متعین کرنے دا اختیار دیتا جائے، اور جڑا رستہ وہ چن دیں اس تے انہاں چلنے دا موقع دیتا جائے۔ پھر جس ویلے زندگی ختم ہو جائے گی، انہاں دا احتساب ہوئے گا، محاسبہ ہوئے گا، پتہ لگ جائے گا۔ جس نے اللہ جل شانہ دی راہ پسند نہیں کیتی، شیطان دے پیچھے چلیا یا کفر کیتا، وہ اپنا جہنم بھگتے گا۔ جنہاں اللہ دی اطاعت کیتی وہ اللہ دی رحمت نال اللہ دا قرب پان گے اور بخشے جان گے۔ تو بنیادی گل جڑی ہے معاشرے دے وچ فساد نو روکنے واسطے، بنیادی گل جڑی ہے وہ یہ سمجھ چاہیے کہ اللہ دے نبی، اللہ دے رسول اس طرح ہوندے ہیں جس طرح سورج طلوع ہو گیا۔ ہن رات دے اندھیرے تے بندہ ٹھوکراں کھاندا، لیکن سورج طلوع ہو گیا، انبیاء دی بعثت جڑی معجزات، دلائل، کتاب الہی، ایک آکے حق دے اور حق نو ظاہر کرنے اتنے ذرائع ہوندے ہیں
کہ وہ روز روشن کی طرح تمام راہ واضح ہو گئے. پھر اتنے آ کے جھگڑا کس گل کا بنتا؟ انسان دے اندر ایک انانیت پیدا ہو گئی، وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھن لگ پاؤں اور وہ اصرار کرتا کہ جو میری رائے ہے اس تے عمل کیتا جائے. انسان نو یہ خیال نہیں آتا کہ تو اپنی رائے کس دے مقابلے دینا چاہتا، اللہ دے مقابلے تیری کوئی حیثیت ہے یا اللہ دے نبی دے مقابلے تیری کوئی حیثیت ہے. لیکن اس گل نو بھول کے وہ اصرار کردا کہ میری اپنی رائے تے میری رائے تے عمل کیتا جائے. ابو جہل نو کسے پوچھیا کہ بھی تسی اتنے پریشان ہو اور اتنے بڑے لوگ ہو تسی اور اتنی تہاڈی طاقت ہے، اتنے مختلف قبائل ہو تسی قریش دے اور مکہ مکرمہ تہاڈے قبضے چ اور پورے عرب دا وہ مرجع بنے اور سارے اتھے بیت اللہ دی زیارت اور حج واسطے تسی سارے دے نمبردار بنے ہو. پھر تہاڈی جنگی صلاحیت بھی بہت بڑی ہے اور بڑے بڑے قبائل ہو تسی اور بڑے بڑے جنگجو لوگ ہیں تہاڈے. تو کمال یہ ہے کہ اللہ دا ایک بندہ اور ایک بندہ تہاڈے نال وکھری گل پہ کردا، وکھرے عقائد اور وکھرے اعمال وکھرے نظریات دی گل پہ کردا، تو تسی اتنے پریشان ہو کھائی کھپ پائی پھردے ہو. تہاڈے کول ایک بندہ ختم نہیں ہو، ایک بندے نوں تسی قتل نہیں کر سکتے. اس نے آخیا بھی گل یہ ہے کہ تیرا کیا خیال ہے کہ ساڈے واسطے ایک فرد یا ایک بندے دی کوئی حیثیت ہے؟ اسے بندہ مارنا تے اسے مچھر مارنے تو بھی زیادہ آسان سمجھنے، اور کوئی اہمیت نہیں کسی بندے دی ساڈے سامنے جس نوں چاہیے قتل کر دی اور کوئی سانو روک نہیں سکتا. تو سکے تو پھر اس ایک بندے میں تسی قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ تو وہ آکھن لگا بس تیرا کیا خیال ہے کہ اسی قتل واسطے کوئی کوشش نہیں کیتی؟ نہیں، میں ذاتی طور تے کتنی دفعہ کوشش کیتی، لیکن میں جس ویلے برے ارادے نہ ہونا دی طرف اگر قدم اٹھایا تو میں نے اگوں کوئی اجدہا کوئی ہیبتناک چیز ایسی نظر آئی ہے کہ اگر میں اگلا دوجا قدم اٹھایا تو میں نکل جائے گی. اس آخیا یہ کی وجہ؟ اس آخیا وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ دا رسول ہے، اللہ دا نبی ہے، اللہ دی طاقت ہوندی اس دے نال، وہ غضب الہی ٹوٹ پاؤندا بندے تے. تو اللہ تو اس آخیا کمال ہے جس ویلے تینوں بھی اس گل دا پتہ بھئی بندہ اللہ دا سچا نبی اور سچا رسول ہے اور اللہ دی طاقت اس دے نال، تو پھر جھگڑا کیڑی کہ پھر تو مندا کیوں نہیں؟ وہ آکھن لگا من لئیے تو ساڈی گل ختم ہو ویندی نا، پھر ساڈی حیثیت کو نہیں رہی. یعنی جاندا وہ بھی ہے کہ حضور برحق نبی، لیکن اس دی اپنی آنا اور ایک اپنی ذات دے بارے ایک تصور کہ میں کوئی بہت بڑی ہستی ہاں، اس نو اتباع کرنا پاؤں. اللہ دے سامنے تو بندہ کوئی ہستی اس دی راندی کوئی نہیں، نبی دے سامنے بندے دی ذات ختم ہو ویندی ہے اور کلی طور تے اتباع کرنا پاؤں. جتھے آنا ہوندی میں بھی کوئی شے ہوں، وہ پھر اختلاف شروع کر دینا. روز روشن دی طرح روشنی ہوندی، لیکن وہ آدھا بھی اس راہ تے چلیا تو پھر تے احسان ہو گیا نا میرے تے نبی دا، سورج دا، روشنی دا. میں راہ چھوڑ کے تو میں کنڈیاں چو تو جھاڑ جنکار چو تو کھڈیاں چو ہی گزرنا، یہ کفر دا راہ ہے. جس ویلے اس نے اپنے واسطے راہ حیات واسطے جھاڑ جنکار چنے، راہ حیات واسطے پتھریلے اور پرخار اور کھڈیاں نہ بھرے رستے چنے، تو پھر اس نے ٹھوکراں بھی لگنیاں، کنڈے بھی چبھنے، دامن بھی تار تار ہونا، ہاتھ پیر بھی زخمی ہونا. پھر کیڑی گل دی شکایت؟ پھر کوئی شکایت دی گنجائش تو کوئی نہیں رہندی. یہ انسانی معاشرے دی ہے صورتحال کہ جس ویلے اللہ دی اطاعت چھٹ گئی، اللہ دے نبی دی اطاعت چھٹ گئی، تو یہ اختلاف ہے نا. جس ویلے گل نہ مننی جائے تو اور اختلاف کیوں ہونا؟ حکم دی تعمیل نہ کیتی جائے تو ظاہر ہے اختلاف ہے. تو اختلاف ہو گیا اللہ دے رسول دے نال، تو اس دا نتیجہ قتل و غارت گری، خانہ جنگی، چوری ڈاکہ، بد امنی اور یہ جتنا ہے معاشرے دی تباہی وہ دی صورت نکلدا. اور اگر اللہ چاہتا اور اللہ دی رسی نو نپ دے، اللہ دے نور دا اتباع کر دے، اللہ دے نبی دا اتباع کر دے، اللہ دے کولو ہدایت دے طالب ہون دے، اللہ دی راہ تے چل دے، ایک دوسرے قتل نہ کر دے، امن قائم ہو ویندا، ایک دوسرے دی عزت و وقار بحال ہوندا، ہر کسے نو عدل ملدا، ہر کسے نو انصاف ملدا، ہر کوئی پرسکون اور مطمئن زندگی گزاردا. لیکن لوگوں نے اختلاف تے اپنی بنیاد رکھی، جس کا نتیجہ خانہ جنگی، دہشت گردی، بد امنی اور قتل و غارت گری دی صورت نکلا. اور اللہ تو قادر ہے، وہ جو چاہے کردا. جس ویلے لوکاں اپنے واسطے غلط رستہ چنا
اللہ نے اس دے نتائج انہاں تے مسلط کر دیتے۔ اس موضوع تے میں اتنی گل اس واسطے زیادہ کیتی ہے کہ ساڈا اج دا مسئلہ بھی یہی ہے، اور الحمدللہ اسی مسلمان بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اختلافات ساڈے اتنے در آئے کہ ایک مسجد دے نمازی دوسری مسجد دے نمازیاں نو برداشت نہیں کرتے، ایک مسجد دا جڑا ہے مولوی صاحب وہ دوسری مسجد والوں نو برداشت نہیں کرتا۔ اگے بڑے بڑے دو چار فرقے، ہن ہر گھر وچ ایک فرقہ بن گیا، اختلافات ودتے جا رہے ہیں۔ کیا اگر اختلاف آوے تو اللہ دا حکم فردو الی اللہ و الی رسول، اللہ دے بارگاہ وچ اللہ دے رسول دے دربار وچ حاضر ہو کے اتھے اختلاف نو ختم کرو۔ کتاب ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، تو اصولی چیزاں تو اتھے طے ہونیاں چاہیے۔ یہ اختلافات اج بھی اپنی آنا واسطے اور اپنی گل نو رکھنے واسطے اللہ کریم سانو اس اختلاف تو بچائے، اور اللہ دے رسول دی اطاعت نصیب ہو جائے، تے سارے مسائل دا حل بھی سانو مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ